شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 14 ماہ مبارک رمضان ہر دعا کی طرح اس دعا میں بھی چند مطالبے خدا کی بارگاہ میں ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلی دعا پالنے والے، آج کے دن میری لغزشوں، میری خطاؤں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے باز پرس نہ کرنا، میرا مواخذہ نہ کرنا۔ مواخذہ یعنی باز پرس۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے خدا عالم دنیا اور آخرت میں اپنے بندے کا مواخذہ کرتا ہے، اس سے باز پرس کرتا ہے۔ پہلی چیز ظلم، دوسری چیز جھوٹی اور ناحق قسم کھانا، تیسری چیز قطع رحم کرنا، رشتہ داروں سے رابطہ منقطع کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے خدا اپنے بندوں کا مواخذہ کرتا ہے۔ آج کے دن کی دعا، پہلا جملہ، پہلا فراز، خدایا آج کے دن مجھے میری لغزشوں کی وجہ سے مواخذہ نہ کرنا۔ دوسرا مطالبہ پالنے والے، آج کے دن میری غلطیوں، میری خطاؤں، میرے گناہوں کی وجہ میرے گناہوں کا اقالہ کر دے، میرے گناہوں سے درگزر کر دے۔ اقالہ ایک اصطلاح ہے جو عام طور سے خرید و فروش اور لین دین اور معاملے میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب ایک خریدار دکاندار سے کوئی چیز خرید کر لے کر آتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ یہ خریدار جا کر دکاندار کو واپس کرتا ہے، دکاندار بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس چیز کو واپس کر کے اس کا پیسہ واپس کر دیتا ہے، اپنی چیز کو واپس لیتا ہے، نہ کچھ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے۔ دکاندار کو اختیار ہے کہ وہ واپس نہ لے، واپس لے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز دے یا کچھ پیسہ کم کر لے، لیکن نہیں، دکاندار بزرگی دکھاتے ہوئے وہ اقالہ کرتا ہے، اسی چیز کو واپس کر دیتا ہے۔ خدا عالم سے مطالبہ یہاں یہی ہو رہا ہے، خدایا میں نے گناہ کیے، میں نے معصیت کی، میرے گناہوں سے درگزر کر دے، اب میرے گناہوں کے مجھے سزا نہ دینا بلکہ مجھے اسی طرح میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسباب اقالہ کیا ہیں؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے؟ 10 چیزوں کی طرف روایت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان نادم ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، ندامت، مصافحہ، محمد آل محمد پر صلوات بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مومن کی تشہیر جنازہ میں شرکت کرنا، لقمہ بند سے پہلے بسم اللہ کہنا، روٹی کا اگر ٹکڑا گرا ہوا ہے تو اسے اٹھا کر کھانا، اطعام یعنی مومنین کو کھانا کھلانا، افطار کرانا، افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرنا، استغفار، توبہ اور مناجات خدا کی بارگاہ میں کرنا۔ اور جب خداوند عالم اپنے بندوں کو بیماری اور مشکلات میں شکار کرتا ہے تب بھی اپنے بندوں کے گناہوں کا اقالہ کرتا ہے۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے خداوند عالم اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، اور جب درگزر کر دیتا ہے تو بندہ پھر ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَاءِ وَالْآفَاتِ، خدایا آج کے دن مجھے بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، اے مسلمانوں کو عزت دینے والے ماں۔